ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں وہ عبادت کریں اچھی طرح اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں. وہ جو ایک گیپ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں, میں چاہ نہیں رہا تھا لیکن میں ہو گیا پیچھے. کیوں ایسا ہو پاتا ہے؟ اگر مقصد تھا ہی نہیں, بس چل چلاؤ کی بنیاد پر کہ والد صاحب نے پکڑ کر لے گئے یا سارے جا رہے ہیں گھر سے مرد نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پہنچ گئے. لیکن جب بھی کسی چیز کا وائی اسٹرانگ ہوتا ہے نا, اس کا ریزلٹ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. کہ میں کہتا ہوں رمضان آیا, میں نے تو عبادت کرنی ہے تو میں یہ سب کروں گا, اور اس میں 2 دن میں تھک جاتا ہوں. تو شاید بتانے کا مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے معاملہ. یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے جب آپ فجر میں پہلے دن دیکھتے ہیں تو مسجد بھری ہوتی ہے پہلے رمضان میں, آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے فجر کی جو جماعت ہے اس میں کمی آتی رہتی ہے. انسان اگر عبادت کا مقصد اللہ کے رضا کا حصول نہیں بنا رہا, شیخ نے جیسا ذکر کیا ایام معدودات, بڑے ہی تھوڑے دن جو فائدے کے دن ہو سکتے ہیں, تو اس کو اگر کوئی صرف اپنے چل چلاؤ کے طور پر اس کو مقصد عبادت کے ساتھ نہیں جوڑے گا تو بہرحال وہ کہیں نہ کہیں آ سکتی ہے. جی اب رمضان شروع ہوا, جی ہم دیکھتے ہیں کہ شروع ہوتے ہی لوگ اچانک عبادت کی طرف آ جاتے ہیں, اور رمضان میں پلان ہوتا ہے کہ اس دفعہ تو ہم ٹارگیٹس اپنے اچیو کر لیں گے. 2-3 دن ہمیں مساجد میں بھی رش نظر آتا ہے, ویسے بھی رش نظر آتا ہے, لیکن تیسرے چوتھے دن سے ہم ایک ڈپ دیکھتے ہیں جو ہوتے ہوتے ایک ڈکلائننگ فیز میں چیزیں آ جاتی ہیں, پھر آخری عشرے میں ہی تھوڑا بہت واپس آتے ہیں لوگ. کیا وجوہات ہیں, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھیں شیخ زین, یہ نا ایک فطری سی بات بھی ہے. قرآن نے اس کو بار بار, یا کہہ لیجیے قرآن نے اس کو ایام معدودات کہا ہے. یہ بات باور کرانے کے لیے کہ یہ چند دن ہیں, ان کی قدر کر لو. ایک انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ شروع میں نا کسی بھی کام میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے, موٹیویٹڈ ہوتا ہے. اور اس کی عام سے اگزامپل آپ نماز دیکھ لیں. عموماً جب آپ نماز میں شروع ہوتے ہیں تو پہلی رکعت میں عموماً خشوع زیادہ ہوتا ہے, یا ایکٹیونیس اور نماز پڑھنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے, طوالت زیادہ ہوتی ہے. جی پہلے جیسے تیسری چوتھی رکعت میں آتے ہیں تھوڑا سا آپ ایک ذہن میں کبھی کبھار بات آتی ہے, یار بس اس کو ختم کریں. قرآن پڑھتے ہیں جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بھی چیز جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں شروع میں اس کی موٹیویشن زیادہ ہائی ہوتی ہے, انرجی نیا ہوتا ہے, اس کی انرجی ہائی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا رمضان کا معاملہ ایسا ہے کہ پھر جب وہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو اب ختم ہو رہا ہے. تو وہ جو ایک 11th آور پہ کام کرنے کی بھی ایک فطرتی, یہ بھی ایک فطرتی معاملہ ہے کہ جب معاملہ جب ختم ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ پہ آتا ہے, تب دوبارہ چارجنگ آتی ہے. بالکل. تو پہلے تو یہ ایک فطرتی انسان کا معاملہ ہے, اس لیے بار بار اس کو بتایا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اگر فطرت ہے تو کیا قبول کر لیں؟ نہیں, قبول تو نہیں کرنا ہے ظاہر ہے, اسی لیے وقت کم ہے, دن گنتی کے ہیں, تبھی اللہ نے کہا ایام معدودات, چند گنتی کے دن ہیں, ان سے فائدہ اٹھایا جائے. چلیں یہ تو بات اپنی جگہ. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں وہ عبادت کریں اچھی طرح اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں. وہ جو ایک گیپ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں, شروع میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں, 2-3 دن بڑا سکسیزفل جاتا ہے, لیکن پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. میں چاہ نہیں رہا تھا لیکن میں ہو گیا پیچھے. کیوں ایسا ہو پاتا ہے؟ جی اصل میں اس کے میرا خیال ہے کچھ اسباب بھی رہتے ہیں جس وجہ سے انسان کی فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس میں موٹیویشن کی کمی آتی جاتی ہے, یا وقت کی وسعت بھی بعض اوقات انسان کو اس پر لے آتی ہے کہ انسان کام میں تھوڑا ٹائم لے لے, اس کو بڑھا لے اور آہستہ آہستہ نتیجے تک لے جائے. لیکن بہرحال کچھ اسباب بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں ایسے جو کسی کام کو سلو کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد اگر رمضان کا واضح نہ ہو تو پھر شاید یہ سستی جلدی آ جاتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں 2-3 دن میں ہی انسان پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے. اس طرح کا مقصد یعنی عبادت کا مقصد, رمضان سے فائدہ اٹھانے کا مقصد, اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مقصد, یہ مقاصد نہیں ہوتی بعض اوقات. میں عبادت تو کر رہا ہوں نا اللہ تعالیٰ کی, اور میں قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو کیا مقصد اور مزید ہونا چاہیے؟ اگر مقصد کے ساتھ ہوگی تو وہ پرولونگ کر سکتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں واللہ اعلم عموماً ایسا نظر آتا ہے کہ عبادت چل چلاؤ کے انداز میں ہو رہی ہوتی ہے کہ جی سب کر رہے ہیں عبادت تو چلو چلتے ہیں. اگر یہ عبادت اسی انداز میں ہوگی کہ وہ مقصد کے ساتھ جڑی ہو, اللہ تعالیٰ کے قرب کو انسان مقصد بنائے اپنا عبادت کے ذریعے, تو پھر اگر پہلے 4 روزوں میں وہ قرب کا ذریعہ ہے عبادت, تو اگلے 5ویں روزے میں بھی وہ کم نہیں ہوگا.
تو وہ اس کی مقصد کوئی اس کا مثال کیا ہوگی، کوئی عبادت جس میں ایسا ہو رہا ہے؟ مثلا نماز ہے. نماز ہم دیکھتے ہیں، بلکہ دیکھتے کیا ہیں، یہ بڑا مشاہدہ ہے ہمارا سب کا. پہلے روزے کی فجر کی نماز وہ 5-6 صفیں عموماً مساجد میں، وہ اور مسجد بڑی کا بڑی، سمجھے 5x ہو جاتا ہے، وہ ایک صف ہے تو 5 ہو گئی، 5 صفیں ہیں تو ٹھیک ہے. اور ویری نیکسٹ ڈے فجر کی نماز، اگر آپ نے ابھی اندازہ نہیں لگایا تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کل صبح کی فجر کی نماز اور پرسوں صبح کی فجر کی نماز کا اندازہ لگا لیں. میں نے اس دفعہ ابتداءً پہلے دن سے ہی کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کی، تو ڈیلی بیس پر کوئی آدھی صف پونی صف کم ہونا شروع ہوگی. تو یہ اگر مقصد ہوتا کہ نماز میرا اللہ رب العزت سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے اور میں نے اس کی رضا کے حصول کے لیے نماز پڑھنی ہے، تو پھر بہرحال یہ مقصد تو آج بھی ہے اور مرتے دم تک قائم رہنا چاہیے. اگر مقصد تھا ہی نہیں، بس چل چلاؤ کی بنیاد پر کہ والد صاحب نے پکڑ کر لے گئے، یا سارے جا رہے ہیں گھر سے، مرد نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پہنچ گئے، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، ابتداء 2-2 3-3 پارے دن میں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے تو وہ تھوڑے ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ سب پڑھنے شروع ہوئے تھے. یہ بھی ایک مشاہدہ ہے، فجر کی نماز کے بعد عموماً مساجد میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان میں خاص طور پر. تو آپ دیکھیں گے پہلے عشرے کے لوگ دوسرے عشرے کے لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں، کیونکہ مقصد قرآن کی تلاوت نہیں تھا. وہ جو ریس لگی تھی، ابتدا ہوئی تھی، بہرحال ہم کسی کے قلبی معاملات پر طعن نہیں کرنا چاہ رہے، یعنی اس کو اس کے دل کے کا جو ہے وہ محاسبہ نہیں کر رہے. اللہ بہتر جانتا ہے ہر کسی کے دل کی کس مقصد پر عبادت یا کس دل کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. لیکن عموماً جو نظر آتا ہے بہرحال وہ یہی ہے کہ انسان اگر عبادت کا مقصد اللہ کے رضا کا حصول نہیں بنا رہا، اس سے قرب کا ذریعہ نہیں بنا رہا، اور رمضان کو جو شیخ نے جیسا ذکر کیا ایام معدودات، بڑے ہی تھوڑے دن جو فائدے کے دن ہو سکتے ہیں، بڑے قیمتی دن، ایسے دن جن میں جن دنوں میں اللہ رب العزت نے رحمت کے حصول کو آسان کر دیا، دروازے کھلے ہیں آسمان کے، شیطان قید ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور ہر طرف فضا ہے، ایک روحانیت کی فضا ہے. گھر میں جائیں، بازار میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، دوستوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ہر طرف فضا ہے. تو اس فضا سے مستفید ہونے کا ایک موقع ہے. تو اس کو اگر کوئی صرف اپنے چل چلاؤ کے طور پر اس کو مقصد عبادت کے ساتھ نہیں جوڑے گا تو بہرحال وہ کہیں نہ کہیں میرے اندازے کے مطابق واللہ عالم کمی آ سکتی ہے. یعنی اخلاص کی جو کمی ہے وہ جزاک اللہ خیر. انسان کو، اخلاص سے ہی میں ابھی بس اخلاص، آپ کے لفظ اخلاص سے مجھے یاد آ گیا وہ جو آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اگر وہ مقصد عبادت اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہے اور اس میں اخلاص نہیں ہے، بس چل چلاؤ کے طور پر اور ماحول کی وجہ سے آپ عبادت کر رہے ہیں، تو بہرحال اس کا اثر اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو ایک عبادت دوسری طرف، دوسری تیسری سے چوتھی عبادت میں کنورٹ ہو سکے. اور شیخ اگر میں ہوں مخلص، میں چاہ رہا ہوں، میں کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رمضان میرا الگ ہوگا، میں پچھلے رمضان بھی چاہ رہا تھا، نہیں ہو سکا الگ، اس رمضان بھی میں نے کہا الگ ہونا چاہیے، اور شروع میں نے کوشش کی 2-3 دن، لیکن پھر ایک تھکاوٹ محسوس کی میں نے، اور پھر دیکھا کہ وہ نہیں ہو پا رہی چیزیں. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ میں چاہ رہا ہوں اللہ کے قریب ہونا اور میں اللہ کے لیے عبادت کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں کر نہیں پا رہا، کیا وجہ ہوگی؟ اس میں نا ایک وجہ جو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ عام دنوں میں لوگوں کا عبادت کے تعلق سے ایک جو روٹین ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو عبادات میں ایسے ڈائیو کرتے ہیں اور ایسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ 2 سے 3 دن میں اس میں برن آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اوور لوڈ جاتے ہیں. میں جماعت سے نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، میں نے 5 جماعت سے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی، ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ تلاوت بھی کر رہا ہوں اور تراویحیں بھی پوری پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں قرآن بھی دن میں، عام دنوں میں 1 پیج نہیں پڑھتا تھا، ابھی میں 3-3 4-4 پارے بھی دن میں پڑھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کو تھکا دیتی ہے، اور جب ایک دم اتنا زیادہ کرنے پہ جاتے ہیں تو اس میں تھکاوٹ کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال اس میں تو ظاہر ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو اب رمضان آ گیا تو وہ رمضان میں بھی جماعت سے نہ پڑھے، یا پہلے اگر 1 پڑھتا تھا تو اب 2 کر لے، پھر 3 کر لے. نہیں، اب رمضان آ گیا، یہ وہ دن ہے، یہ وہ موقع ہے کہ اب انسان واپس لوٹے اللہ کی طرف. اگر پہلے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا یا 1 نماز بھی نہیں پڑھتا تھا یا 1 نماز پڑھتا تھا تو اب اس کو چاہیے 5 نمازیں پڑھے اور 5 بھی جماعت سے پڑھے. اس میں تو ہم کوئی آبویسلی کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے، اس میں وہ تھک بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ بیئر منیمم کیا جائے. بیئر منیمم کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے
اور بیئر منیمم سے سٹارٹ کیا جائے, اور جہاں اس کو تھکاوٹ محسوس ہو وہ تھوڑا رک جائے, اوور ڈو نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کرنے میں وہ جو بیئر منیمم ہے نا اس سے بھی چلا جائے, صحیح, یا جتنا وہ کرنا چاہ رہا ہے اس سے بھی چلا جائے. مثلاً جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں رمضان شروع ہوا تو روز رات کو ہم آ گئے تراویح پڑھنے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر تراویح پڑھنے میں تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے تو یہ نہ کیا جائے کہ بالکل تراویح سے چلے جائیں, 2 رکعت کم کر لیں یا 4 رکعت کم کر لیں, یا وقفہ ڈال لیں, وقفہ ڈال لیں, 4 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں, 4 رکعت گھر جا کر پڑھ لیں. اپنی موٹیویشن کو اور اپنا جو اصل بیچ میں جو وائی ہے نا, ابھی کچھ بات ہو رہی تھی کہ جو اخلاص ہے, لیکن جب بھی کسی چیز کا وائی اسٹرانگ ہوتا ہے نا اس کا رزلٹ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. دین نے سب سے پہلے ہمارے کسی بھی کام کے وائی پہ کام کیا ہے کہ بھائی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہے ہو نا اس کو حل کر لو, جب وہ حل ہوگا تو وہ کام کا رزلٹ بھی اسی طرح آ جائے گا. اور اس میں دیکھا کہ یہ جو وجہ ہے کہ اس کو اسٹریٹجکلی پلان کروں, کم عبادت آہستہ آہستہ آگے بڑھاؤں, اس میں ایک وہ ایموشنل کلیش آتا ہے کہ میں کہتا ہوں رمضان آیا, میں نے تو عبادت کرنی ہے تو میں یہ سب کروں گا, اور اس میں 2 دن میں تھک جاتا ہوں. تو شاید بتانے کا مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے معاملہ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جو کنسسٹنسی سے ہوتے ہیں چاہے کمی کیوں نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتا ہے علیم ان سیکون منکم مرضی, اللہ نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے, وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, لوگوں نے صبح جاب پہ بھی جانا ہوگا, وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہاد پہ جائیں گے, فقرؤوا ما تیسر من, اور رات میں قیام کرو لیکن ما تیسر من, جو تمہارے لیے آسان ہو. ایسے نہیں کہ تم نے کہا کہ میں جی پوری رات میں قرآن ختم کروں گا, پھر صبح جاب بھی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, اگلے دن بولا کہ بھائی آج بغیر قیام کے ہی سو جاتے ہیں. تو ہمیں کہیں لگتا ہے کہ اگر ہم کم عبادت کریں گے تو شاید وہ محبوب اتنی نہ ہو, لیکن اگر وہ کم میں کر رہا ہوں اور وہ اس میں کنسسٹنٹ ہوں تو وہ زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یعنی اس کو جیسے شاید میں کم از کم سمجھ رہا ہوں اس حدیث کو کہ میں ایک دن ایک پارہ پڑھوں اور پھر اگلے 29 دن کچھ نہ پڑھوں, اس سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے یہاں کہ اگر میں روز ایک صفحہ پڑھ لوں. عمل وہی ہے, لیکن یہاں دوام تھا اور وہاں پیک تھا اور پھر زیرو تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس بارے میں. چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا, ایک مشہور کتاب ہے امام نووی رحمہ اللہ کی, ریاض الصالحین, حدیث کی کتاب ہے, اکثر کو پتہ ہے, اور جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ ہونا چاہیے, گھر میں یہ کتاب رکھنی چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, اور اس میں گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کچھ مطالعہ کرنا چاہیے اس کا. انہوں نے نا امام نووی نے 2 باب باندھے. ایک باب باندھا, اس میں کہا کہ عبادات میں محنت کرنا, اور اس پہ سنت سے اور صحابہ کے عمل سے دلائل دیے ہیں کہ کس طرح صحابہ عمل کرنے میں محنت کیا کرتے تھے اور کوششیں کیا کرتے تھے. یعنی اگر آپ نے اجر اچھا چاہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی. کمفرٹ زون میں آ کے اجر نہیں ملے گا, یعنی مل جائے گا لیکن اتنا نہیں ملے گا, تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. لیکن اس کے بعد ایک چیپٹر باندھا اور اس میں باندھا کہ عبادات میں تکلف نہ کرنا. صحیح, یعنی اپنے آپ کو پش تو کرنا ہے لیکن اتنا پش نہیں کرنا کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی تھکا ماریں اور آپ بالکل ہی اس عبادات سے چلے جائیں. اور اس میں ایک حدیث بڑی کہہ لیجیے کہ جو ایک مین اس کا کانسیپٹ بیان کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اتنی کرو, مفہوم بتا رہا ہوں, عبادت اتنی کرو کہ جتنا تم اس میں اطمینان حاصل کر سکو, کیونکہ تمہیں طاقت ہو, جتنی طاقت ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت آتا ہے تم تھک جاتے ہو, لیکن جو ثواب دینے والا, اجر دینے والا اللہ ہے نا, وہ نہیں تھکتا ثواب دینے میں. تو اس لیے ہمیں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اور یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے نا, فاتقوا اللہ ما استطعتم, بالکل استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار. ایسے میں اس پر تھوڑا سا یہ ایک جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کہیں ہماری بات سے یہ نہ لوگ لے لیں کہ جناب چلو اب سکون میں آ جاؤ, اب صرف جو ہے نا یہ واجبی نمازیں جو ادا کر لیں. یار ایسی بات نہیں, ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو خود پہلے ہی مائنس میں جا رہے ہیں. یعنی ایک ہے کہ آپ نے عبادات بڑے زور و شور سے شروع کی اور اب ڈپ آئے اور آپ نے ریورس گیئر لگا لیا. یہ ان کے لیے کہ بھائی اول تو اتنے زور و شور سے ایکسٹرا کر کے جا کے نہیں کرنی تھی, تھوڑا آہستہ آہستہ کرنی تھی. اور ہر کسی کے لیے شاید کہ ہر کوئی اپنا ایک اسٹیٹ پر ہے, کوئی شاید نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہا تھا, کوئی شاید پڑھ رہا تھا اور قرآن بھی پڑھتا
تھا تو اب وہ گولز اپنے بڑھا رہے ہیں. جی جو میں پہلے رمضان سے تھا, رمضان کے اچانک میں اتنے گولز نہ بڑھا دوں کہ اب مجھ سے کچھ ہو ہی نہ کچھ بھی سکے, نہ ہو وہ سکے, ریلیٹیولی ہر بڑھانا. چیز صحیح چلی جائے. بالکل, تو اس لیے گریجولی آپ لے کر چلیں نا کہ گولز وہ بنائے جو مینیجیبل ہیں. ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو بالکل شاید بیر منیمم بھی مینیج نہیں کر پا رہے, یا بالکل جو تھوڑا سا ایک ایکسٹرا رمضان میں آ کے کرنا تھا وہ بھی نہیں کر پا رہے. دیکھیں اگر آپ عام دنوں میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں جماعت سے, تو رمضان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم قیام اللیل کریں, رمضان کی ریکوائرمنٹ ہے ہم کچھ نہ کچھ ایکسٹرا قرآن پڑھیں. لیکن بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو بہت زیادہ نہیں کر پا رہے یا جو ان ایکسٹرا کرنے میں بھی ڈی موٹیویشن فیل کر رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ جناب آپ جو یہ تھوڑا سا بھی ایکسٹرا کرنے موٹیویشن نہیں پا رہے, وہ اس لیے نہیں پا رہے کیونکہ آپ تھوڑا سا ایکسٹرا نہیں کرنا چاہ رہے تھے, آپ بہت ایکسٹرا کرنا چاہ رہے تھے, اور آپ نے بہت ایکسٹرا کرنا شروع کیا تو کیا ہوا, وہ تھوڑے سے بھی آپ چلے گئے, تھوڑے سے بعض اوقات واجبات سے بھی چلے جاتے ہیں. واجب نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی وہ بھی نہیں ہو پاتی ہے. بہرحال اس میں ایک یعنی یہاں تک یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے جب آپ فجر میں پہلے دن دیکھتے ہیں تو مسجد بھری ہوتی ہے پہلے رمضان میں, آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فجر کی جو جماعت ہے اس میں کمی آتی رہتی ہے. آپ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فرض واجب ایک چیز ہے نا, با جماعت نماز پڑھنا. بعض لوگ سحری کر کے گھر پہ سو جاتے ہیں, فرض نماز بھی نہیں پڑھتے, کسی روزہ رکھ لیا یا گھر پہ ہی نماز پڑھ لی. تو یہی تو اصل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ فرض سے بھی چلے جاتے ہیں. اچھا جی, اس میں آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ بعض اوقات اوور لوڈ ہو رہا ہوتا ہے انسان, اس کے ساتھ ایک اور میرا خیال بنیادی سبب وہ بنتا ہے کہ بعض اوقات انسان کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے, اس کا ذہن بھی ہوتا ہے اور تیار بھی ہوتا ہے, اس نے پوری اپنی تیاری کی ہے جناب میں نے رمضان میں عبادت کرنی ہے, لیکن جو پرانی زندگی ہے وہ کہیں جو ہے وہ اس سے چھوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسی زندگی جو عبادت والی زندگی نہیں تھی رمضان کے علاوہ, بلکہ اس میں یہ تصور پیش کیا جاتا ہے شریعت کی جانب سے کہ آپ نے عبادت یعنی نیکی کی طرف آنے سے پہلے توبہ کرنی ہے, یعنی جو پچھلی زندگی ہے اس سے اپنے گناہوں کو صاف کر کے ختم کر کے دل کی صفائی کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے اعمال کو شروع کرنا ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی چلے, اور ساتھ ساتھ اگر آپ گناہوں کے ساتھ ساتھ عبادت کر رہے ہیں, وہ روٹین اپنی آپ نے چھوڑی نہیں ہے جو رمضان کے علاوہ تھی, اور اس کے ساتھ آپ نے اوور لوڈ عبادت شروع کر دی, تو کہیں نہ کہیں وہ گناہ جو ہیں وہ اس عبادت پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے کہ ایک گلاس میں آپ کچھ گند بھر دیں اور پھر اس کے اندر آپ صاف پانی ڈالنا شروع کریں, تو جب تک آپ وہ گند باہر نہیں نکالیں گے تب تک اس میں صاف پانی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا. وہ برا پانی یا بری گندگی جو ہے اس کو نکالنا ہوگا. وہ مثال جو ایک مثال وہ ایک لیکنگ بکٹ کی بھی سی ہے کہ آپ ایک بالٹی میں پانی تو بھر رہے ہیں لیکن اس کے نیچے نا ایک سوراخ ہے. بالکل, اور پانی آپ جتنا بھی بھری جائیں گے, جتنی اسپیڈ سے بھری جائیں گے, وہ سوراخ جب تک آپ بند نہیں کریں گے وہ پانی جمع نہیں ہوگا. اور اس کو اس طرح کہہ لیجیے, جو علماء عموماً اس میں مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ التخلیہ قبل التحلیہ. یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ہمارا روٹین چینج نہیں ہوتا, روٹین تو خیر وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, اصل چیز جو گناہوں والا روٹین ہے, جو گناہ ہے بالکل وہ ہمارے چینج نہیں ہوتے رمضان میں داخل ہو کے, یا ان کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انیشلی ماحول کی وجہ سے عبادات میں تو ایک کک ملتی ہے, لیکن جیسے جیسے ہم ماحول کے عادی ہوتے ہیں اور اپنے گناہ ہمارے ایکٹیو رہتے ہیں تو ہم عبادات میں پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. میں بات کرتا تخلیہ قبل التحلیہ. تخلیہ کیا ہے؟ یہ خالی کرنے سے نکلا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دل کو ایمان سے بھرنا ہے, نیکیوں سے بھرنا ہے, تو اس کو پہلے گناہوں سے صاف کرنا ہوگا. جب اس کو گناہوں سے صاف کریں گے پھر اس میں ہم نیکیوں کی پالشنگ کر سکتے ہیں, نیکیوں کا نور ڈال سکتے ہیں. اور اس کی بہت عام سی مثال ہے, آپ نے کسی بھی کمرے کو صاف کرنا ہو, کسی روم کی آپ نے اچھے صفائی خوبصورتی بنانی ہو, خوبصورتی کرنی ہو, آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کا کچرا ہٹائیں گے, اس کی میل کچیل کو اس کی جگہ سے ہٹائیں گے, صاف کریں گے, گندگی کو خالی کریں گے. پھر اس کے بعد اس کی پالشنگ کا مرحلہ آئے گا, اس کی صاف صفائی رگڑائی کا مرحلہ آئے گا, پھر وہ کمرہ چمکے گا. اسی طرح ایک انسان کا دل ہے, مومن کا دل ہے, پہلے اس کو گناہوں کی گندگی سے صاف کرنا ہوگا. جب وہ گناہوں کی گندگی سے صاف ہوگا پھر نیکیاں اس دل کو پالش کریں گی اور نیکیاں اس دل کو پر نور بنائیں گی. تو ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گناہوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, رمضان آتا ہی ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے, لیکن کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم
رمضان میں جب داخل ہوں تو اپنے گناہوں کی روٹین کو یا عادات کو ختم کریں. اس لیے تو فرمایا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَمَن لَّمْ يَدْعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جو روزے دار ہے اور روزے کی حالت میں وہ قول زور اور عمل زور یعنی گناہ کا کام، جھوٹ، غیبت، ان چیزوں کو نہیں چھوڑ رہا، تو پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینے کو ترک کر دے. یعنی یہ روزے کا مطلب یہ بھی ہمیں ٹریننگ، مطلب بنیادی مقصد ہی یہی ہے رمضان کا کہ جناب بھوکا رہنا یہ اصل مقصد نہیں ہے. بھوکے رہنے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ کہ جناب یہ جائز چیز جو آپ کے جسم کی ضرورت ہے یہ جب آپ اللہ کے کہنے پہ چھوڑ سکتے ہیں تو وہ ناجائز چیزیں جو اللہ نے کرنے سے منع کی ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ وہ ناجائز چیزیں آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہیں. وہی جیسے آیت ہے نا قرآن کی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جی روزے رکھیں تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تو یہی کہ جب میں جائز کو چھوڑنے کی عادت ڈال رہا ہوں تو ناجائز تو پھر میں بالاولا چھوڑ سکتا ہوں. جی تو جب ہم رمضان میں آئیں تو ڈیلیبریٹ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گناہ والی عادات کو چھوڑ دیں. شیخ آپ کہہ رہے ہیں جب رمضان میں آئیں، جی میں آپ کو بتاتا ہوں سلف کیا کیا کرتے تھے. جی وہ 6 مہینے پہلے رمضان میں آنے کی تیاری کیا کرتے تھے، اور اس تیاری کا جو مقصد علماء نے ذکر کیا یعنی جو دعائیں کرنا کہ ہمیں رمضان مل جائے اور اللہم بلغنا رمضان، اور تیاری کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ رمضان سے پہلے دل کی صفائی شروع ہو جائے، جی ہاں، تاکہ صاف دل کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں. بلکہ یہ عمل بعض اسلاف کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی ابتدا توبہ سے کیا کرتے تھے. جو گزشتہ زندگی میں جو رمضان سے الگ ہوتی ہے بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں انسان کی روٹین کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، پہلے ان کو صاف کر لیا جائے. جب وہ صاف ہو جائیں گے تو پھر رمضان میں داخل ہو کر تاکہ وہ عبادات سے بہترین فائدہ اٹھایا جا سکے. جی، اور یہ بڑا واضح ہے اسلاف کے اقوال سے کہ وہ سمجھتے تھے اس بات کو، اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ انسان کے دن کا گناہ جو ہے نا وہ اس سے رات کا قیام اللیل چھین سکتا ہے. وہ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ بھئی 4 دن ہوا اور تراویحیں 8 پڑھ لیں آپ نے، مکمل پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا دل نہیں لگ رہا، تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو کہیں دن میں ڈھونڈیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے رات کی عبادت میں مسئلہ آ رہا ہے اور وہ پوری نہیں ہو پا رہی. ہاں، یا کوئی اور کوئی بھی عمل، رات کی عبادت ہی نہیں، صرف کوئی بھی عمل، نماز فجر کی نہیں پڑھی جا رہی، قرآن جس طرح ابتدا کی تھی اس طرح نہیں پڑھا جا رہا، تو کہیں میں رمضان کے ساتھ ساتھ وہ گناہ کا تسلسل تو نہیں لیے بیٹھا ہوں. اور اس میں صرف عملی گناہ نہیں ہے، یہ قلبی گناہ بھی ہے جو انسان عمل نہیں کرتا. سلف کے بارے میں نے کسی کے بارے میں پڑھا، انہوں نے ایک شخص کو نا دعا مانگتے ہوئے یا شاید نماز میں نا روتے ہوئے دیکھا. تو انسان ہے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ نا ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ بنافٹی رونا کر رہا ہے. ان کہنے میرے دل میں خیال آیا، کہا اس کی وجہ سے مجھے 40 دن یا 4 مہینے تک رونے سے محروم کر دیا. یہ اللہ کے آگے آنسو تو نہیں تھے. آپ دیکھیں یہ اللہ کے آگے آنسو بہانا ایک کتنا عظیم عمل ہے، لیکن صرف کسی کے بارے میں برا گمان کیا، بولا نہیں زبان سے، ایک قلبی گناہ کیا کسی کے بارے میں، یہ غلط سوچا، تو اس سے کیا ہوا، ایک عبادت سے گمانی رکھی اس کے بعد. ہم نا ایسے میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ نا ظاہری اسباب پہ چلنے لگے ہیں کہ رمضان میں میری عبادت اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ میں تھکا ہوا تھا یا مجھے نیند آ رہی تھی. لیکن ایک توفیق کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی، جیسے ہم روزے میں کہتے ہیں نا یا حج عمرے کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا تھا، تو عبادت میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. جیسے وہ حدیث آتی ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. پھر آگے ایک حدیث میں آتا ہے اور ایک آواز لگائی جاتی ہے یا باغی الخیری اقبل و یا باغی الشر اقصر، پیچھے رہ جاؤ جو شر کے طرفگار اور خیر کے طرفگار آگے بڑھو. پھر حدیث میں آتا ہے وللہ عتقاء من النار وذالک کل لیلۃ یا وذالک کل لیلۃ، اللہ تعالیٰ کئی گردنیں آزاد کرتا ہے اور ہر رات رمضان کی گردنیں آزاد ہوتی ہیں. تو اب یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ایک مہینہ آیا جس میں نے کچھ عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے رات کو 1-2 آنسو بہا دیے اور اللہ تعالیٰ نے میری پوری مغفرت فرما دی. تو یہ توفیق بھی تو ملنے کا ایک وہ ہے نا، کون اپنی مغفرت کرا سکے گا اس رات کو. دیکھیں یہ توفیق بھی کیسے ملے گی، بالکل جب دل صاف ہوگا. جی، توفیق مانگنے کے لیے میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کی اپنی کوشش، جی صحیح، اور دوسرا اللہ سے دعا. صحیح، میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑی دیر ان 2 چیزوں پہ ہم بات کر لینا تو کافی ہوگی ہماری آج کی گفتگو. ایک ہے کہ جو ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی اس میں سب سے پہلے ہم کوشش نہیں کرتے. اگر ہم سچے دل سے کوشش کریں نا نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، صحیح ہے،
تو اللہ راستے کھولتا ہے. لیکن اس کوشش میں یہ بھی شامل ہوگا کہ ہم اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں. ہم کوشش کرتے ہیں عبادت کرنے کی, ہم اپنا باطن گناہوں کی مغفرت, دل کا حال ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ شامل لازمی ہے کہ وہ جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں اس کوشش کو آگے بڑھنے کے لیے اس کو تو ختم کریں. بالکل. آپ گاڑی کا بریک دبا کے رکھیں گے اور پہلا گیئر لگا کے ریس دباتے رہیں گے, گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. آپ کو بریک چھوڑنی پڑے گی, پھر گاڑی آگے بڑھے گی. آپ چیز کو گندا کرتے رہیں گے اور اس کو وہ چیز صفائی کی طرف نہیں جائے گی. وہ لیکنگ بکٹ اگر سوراخ موجود ہے, سوراخ بند نہیں کریں گے, وہ بکٹ نہیں بھرے گی. تو بھائی توفیق کے لیے سب سے پہلے انسان کی اپنی کوشش ہے. وہ کہتے ہیں نا اردو میں, ہمت مردات مدد خدا. بندہ پہلے ہمت کرتا ہے. پنجابی میں کہا ہے آپ نے, ہمیں تو یہی اب زبان میں چڑھی ہے. تو بندہ پہلے کوشش کرتا ہے, پہلے انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے. سب سے پہلے ایک کہتے ہیں نا کہ اندر سے جب آواز نکلے گی نا تو آگے بڑھے گا. اور یہی قرآن نے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ دیکھیں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ایک بندہ خود سے اللہ کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے لنہدینہم سبلنا. جو عربی جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں ڈبل تاکید لگی ہوئی ہے, لام کی بھی اور نون مشدد کی بھی, کہ ہم ضرور بالضرور اس کو اپنا رستہ دکھا دیں گے. لیکن پہلے کیا ہے, بندہ کوشش کرے. کوشش سب کچھ نہیں ہے, ساری توفیق کوشش نہیں ہے, لیکن کوشش پہلا قدم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا, انسان کو فری ول ہے. اللہ نے کہا نا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے راستہ دکھا دیا. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم رائٹسٹ بن جائیں یا لیفٹسٹ بن جائیں. اس کوشش میں نا میں ایک قصہ ذکر کرتا چلوں. بہرحال احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے قصہ. جی. وہ قاتل والا جو ہے جس نے 99 قتل کیے تھے, اس پر ابن قیم رحمہ اللہ نے جب تبصرہ کیا اس حدیث پر, تو بہرحال اس مقصد اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کوشش اس حدیث سے بڑی واضح, اس عمل سے, اس انسان کے اس عمل سے کوشش ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے کوشش کی. وہ پہلے ایک بندے کے پاس گیا, جا کر اس سے اپنے مسئلے کا حل پوچھا, اس نے مسئلے کا صحیح حل نہیں بتایا, تو اس نے پھر اس سینچری کر لی, اس نے بہرحال سینچری کر لی اور دوسرے عالم کے پاس چلا گیا, دوسرے عالم کے پاس لگا رہا, اس نے لگا رہا. اصل بات یہ لگا رہا, اس کا دل اس طرف تھا کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے. کوشش اس نے پوری کی اپنی, اور اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ دیکھا کیا بنا دیا. آپ حضرت سلمان فارسی کی مثال لیں. جی بالکل. کس طرح اللہ نے ان کو حق دکھلایا, کہاں سے گھوم پھر کے وہ نہیں آئے, لیکن ایک اندر سے کوشش تھی نا کہ کہاں نکلیں گے. اس پہ تو خیر کئی مثالیں ہیں, اور امام غزالی کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. بالکل. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے تبدیل ہونا ہے, لیکن دل میں کوشش تھی, وہ جد و جہد تھی, وہ جستجو تھی تبدیلی کی, بہتری کی, اور اللہ ان کو کہاں سے کہاں لے گیا اور کیا مقام دے دیا ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے تو ایک قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا. تو ایک بالش تھا, میں پورا ہاتھ آؤں گا. تو چل کے آ, میں دوڑ کے آؤں. یہ تو سمجھے ایک مسٹ کنڈیشن ہے نا, یہاں تک کہ وہ جو آیت قرآن کی ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی نفس پر اسراف کیا, لا تقنطوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. جی جی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. وہاں اگلی آیت میں کیا کہا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف لوٹو, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور فرما بردار ہو جاؤ, تابع ہو جاؤ اپنے رب کے. تو وہاں بھی لوٹنا کی قید ہے, سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ, بشرطیہ تم نے انابت, تم نے لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. دیکھیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن, بنی آدم کے دل رحمان کی اصبعین من اصابع الرحمن, دوسرے الفاظ نہیں ہے, میرے خیال یہی الفاظ صرف, بین اصبعین من اصابع الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبھا کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے. تو بھائی سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے, اور اس کوشش میں عمل بھی ہے, اور عمل کے بعد اللہ سے دعا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا دعا مانگتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ دیکھیں یہ دعا کون مانگ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. قرآن میں بھی آیا نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا. ہر نماز کے بعد بھی ہے نا, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بالکل. بات یہ ہے کہ ایک چیز انسان کی کوشش,
اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے. صحیح ہے. ہدایت کا بھی جو کانسیپٹ اسلام میں ہے نا وہ دو طرح کی ہدایت ہے. ایک ہدایت رشد ہے, یعنی ہدایت اس چیز کی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اللہ یہ ہمیں ہدایت دے دے, ہمیں بتا دے. اب وہ پتہ چل گیا تو ہدایت کا ایک نیکسٹ پارٹ آتا ہے, وہ ہدایت توفیق, کہ بندے کے ہاتھ میں کوشش ہے, وہ کوشش کرے توفیق دینا اس کام کو, اس کے مطلوب تک پہنچا دینا, رزلٹ تک پہنچا دینا, یہ اللہ کا کام ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جملہ بڑا اہم ہے, اور اس کا یہی معنی ہے, اور یہ منہج ہے انسان کی زندگی کا گزارنے کے لیے کہ بھئی ہمیشہ جو بھی آپ کام کریں اس میں اللہ رب العزت کی توفیق ہی چاہیں. اگر انسان یہ تکبر میں فرض کریں عبادت آپ رمضان بڑی اچھی آپ نے گزار دی اور آپ اس تکبر میں آ گئے کہ میں نے بڑی محنت کی, اور تو پھر بھی عبادت تو خراب ہوگی نا, ضائع تو ہوگی پھر بھی. تو جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی توفیق کا کانسیپٹ انسان کے ذہن میں ہو, لا حول ولا قوت, توفیق مانگے پھر گڑا کے مانگے کہ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے, اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے, اور اللہ رمضان کے آخر تک یہ توفیق دے, اللہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی بھی توفیق دے. تو یہ بہرحال ایک بڑا کور ایلیمنٹ. میں سمجھتا ہوں کچھ وقت ہمیں مختص کرنا چاہیے خلوت کا. آج کل تو ہم بالکل اس سے محروم کر دیں گے سوشل میڈیا ان چیزوں کے بعد. کوئی کم سے کم 10 منٹ ہی ہو میرے پاس دن میں, جب میں دماغ چل رہا ہو, فریش ہو, تھکا بنا ہو, میں وقت نکالوں, ریفلیکٹ کروں اپنے اوپر, اور اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں دعائیں مانگوں. ہاں, یہ دعاؤں میں سب سے پہلے یہ دعا مانگوں کہ اللہ مجھے تو توفیق دے. اس میں ایک مشہور دعا بتا دوں, یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے خاص دعا کیا کرتے تھے. کیا کہ اللہ تو مجھے اپنے دین کے لیے استعمال کر. اب یہ سلف سے عمومی دعائیں بھی ملتی ہیں, اور ویسے بھی ایک بہترین دعا ہے کہ اللہ تو مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے, مجھے دین پہ چلا دے. تو بات یہ ہے کہ جب ایک انسان خلوص دل کے ساتھ یہ دعا مانگے گا, اللہ سے مانگے گا, اور دعا امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنے اسباب ہیں کسی چیز کو اختیار کرنے کے, دعا ان میں سب سے مؤثر سبب ہے. تو بھائی دنیا کے اسباب ایک جگہ, آپ کی جان, آپ کی طاقت, آپ کی موٹیویشن ایکسٹرنل اور انٹرنسک ہو, سب ایک جگہ, اور دعا ایک جگہ. اس لیے دعاؤں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, ذہن نے بھی ایک اشارہ کیا تھا, معذرت آپ کی بات کاٹ دی, خلوت والی بات جو ہے, میں سمجھتا ہوں رمضان ایک بڑا آئیڈیل موقع ہے اس کام کے لیے نا. عموماً ہم جب روٹین رمضان کے علاوہ جو روٹین ہے اس میں وہ موقع ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے. دن بھر کی روٹین ہوتی ہے, آفیسز جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں بچے, اور مصروفیت چل رہی ہے, پھر جو واجبی عبادت ہے وہی چل رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ ماحول نہیں ہوتا عبادت کا. رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے عبادت کا. دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, جابس کے آرز کم ہو جاتے ہیں, پڑھائی کم ہو جاتی ہے, کچھ عبادت کے لیے وقت نکالے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک خاص عبادت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ کے کوئی 10-15 منٹ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ جائے بس. وہ ہے نا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففاضت عینہ, کہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ بیٹھا, ذکر کے ساتھ بیٹھا, اس کو یاد کرنے بیٹھا, اپنے گناہوں کے ساتھ بیٹھا. یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے گناہ لے کر بیٹھ گیا, بھائی میرے اسے آج دن میں یہ غلطی ہوگی, یہ غلطی ہوگی, یہ غلطی ہوگی, میں چاہ رہا تھا کہ یہ نہ ہو لیکن اب ہو گئی ہے, اور تو غفور الرحیم ہے, معاف کر دے. رات کا وقت ہے, اللہ رب العزت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف حدیث ہے کہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور ندائیں لگا لگا کر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کون ہے جو اپنی مغفرت کروا لے, گناہوں کو بخشوا لے. تو یہ خاص عبادت کا موقع ہے رمضان میں کہ آپ 5-7-10 منٹ رات کے وقت سحری سے پہلے, بلکہ قرآن میں وبالاسحار هم یستغفرون, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی رمضان کا ایک خاص موقع ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون. سحری کے وقت ہر بندہ جاگ رہا ہے, ہر بندہ جاگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ موقع ہے اس عبادت کرنے کا. ہو سکتا ہے پورا سال مجھے یہ موقع نہ ملے عبادت کرنے کا, نماز کے ٹائم پر اٹھتے ہیں, بھاگے گئے, نماز پڑھی, اور وہ بھی ایسی رات کی سحری جس دن گردنیں آزاد ہو رہی ہیں آلریڈی. میں نے تو کچھ کوشش ہی نہیں کرنی. اب وہ 15 شعبان کا سنتے ہیں نا کہ کچھ فضیلت, کچھ روایت آ جاتی ہیں, تو اس رات کو لوگ عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. رمضان کی تو ہر رات کو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو وبالاسحار هم یستغفرون, صبح کے وقت جو ہے سحری سے پہلے آپ نے سحری سے جو ٹائم اٹھتے ہیں اس سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, ٹھیک ہے, وضو کریں, 10 منٹ بیٹھ جائیں, اسی بستر پر بیٹھے رہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ جناب یہ دن گزارا تھا, یہ معاملہ ہو گیا, سحری کا وقت ہے, اور تو نے کہا وبالاسحار هم یستغفرون, میں اپنی توبہ, اپنا استغفار تیرے سامنے پیش کروں. یہ تو بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نصیحت تھی مشرکین مکہ کو بھی, قل انما اعظکم بواحدہ, اللہ کے نبی آپ ان سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کر رہا ہوں, ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا, اکیلے ہو جاؤ, یا کم از کم اکیلے نہیں تو 2 میں بیٹھ جاؤ, ثم تتفکروا,
پھر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، جو تم جس نبی کا انکار کر رہے ہو تمہارے لیے حق واضح ہو جائے گا، تم مان لو گے کہ یہ نبی سچا ہے. تو وہ مشرکین اپنا اگر ان کو ریفلیکشن کا ٹائم مل جائے وہ کرنے لگے تو وہ کفر سے واپس آ جائیں گے. تو وہ شخص جو صرف مسلمان اللہ پر ایمان لاتا ہے، توحید پر ہے، اس کے گناہ چھوڑنا کتنا آسان ہو جائے گا. اور بات یہاں اللہ سے توفیق مانگنے کی ہو رہی تھی. آپ دیکھیں قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ مجھے تو توفیق دے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین پہ عطا کی، اور مجھے کیا توفیق دے کہ ان اعمل صالحا، کہ میں نیک صالح عمل کروں، اور اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے نیکوکار لوگوں میں اللہ تو شامل کر دے. آپ دیکھیں یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ سلیمان سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی جن کی کئی تعریفیں اللہ نے قرآن میں کی ہیں، بلکہ یہ خود نبی ابن نبی کے بیٹے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، توفیق مانگ رہے ہیں شکر گزاری کی اور نیک عمل کرنے کی. تو جناب مجھے آپ کو نیک عمل کرنے کی، یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہ نماز کی پابندی کی دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ نماز کی پابندی کے لیے صرف وضو کر کے مسجد چلا جانا کافی ہے، یا اس لیے میں نہیں جا سکا کیونکہ میں نے وضو نہیں کیا اور میں نے ارادہ نہیں کیا، لیکن کہیں میں محروم تو نہیں کیا جا رہا اس سے. لیکن نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے اس سے تقدیر پلٹ جاتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو تقدیر کو کوئی چیز نہیں پلٹتی سوائے دعا کے. تو بھائی میں اپنی تقدیر پلٹنے کی کوشش میں ہوں کہ میرا یہ رمضان بیفور اور آفٹر کے چینج والا ہو جائے. آفٹر رمضان میری زندگی بیفور رمضان والی زندگی سے ڈیفرنٹ ہو جائے. تو بھائی اس کے لیے میں خود تو کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے لازم ہے مجھ پہ کہ میں اس کائنات کا سب سے افیکٹو مینز ایکوائر کروں، سب سے مؤثر جو سبب ہے دعاؤں کا وہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگوں، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی اور موٹیویشن. یہ مجھے نا شیخ مغیث کی جو ابتدا میں بات تھی اس سے بڑا لنک ہوتی ہوئی بات نظر آ رہی ہے کہ ہم پوائنٹ لیس عبادت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں جیسے ہم کتاب التوحید اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ دعا کی دو اقسام ہے، دعا التعظیم اور دعا المسئلہ. دعا المسئلہ تو یہ ہو گیا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، دعا التعظیم کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کر رہا ہوں، میرا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا کر دے. تو رمضان میں عبادات کو آسان کر دیا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں رات کا قیام کر رہا ہوں، تراویح پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے لیے عبادات آسان ہو گئی، تعظیم میں نے پوری کر لی. اب مجھے توفیق مل رہی ہے کہ اب میں اس کو یوٹیلائز کروں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لوں، کیونکہ میرے گناہ تھے اور میرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ میں اللہ کے ساتھ وہ کیفیت بنا پا رہا تھا یا وہ تعلق بنا پا رہا تھا. تو اب میرے لیے آسانی کر دی رمضان کے مہینے میں آگے بڑھ گیا، میں نے عبادات کر لی، اب میں اس کو چینل کروں اپنی دعا میں کہ اللہ کے آگے بیٹھوں کہ اللہ یہ میرے اعمال ہیں، دیکھیں میں چاہ رہا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں اس وقت، اور میں اپنا وہ تعلق بنا لوں رمضان میں. یہ مقصد ہونا چاہیے میری باقی عبادات کا، وہ پوائنٹ ہوگا کہ میں یہ عبادات کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے رات میں ان اعمال کو پیش کروں گا اور اللہ سے کہوں گا اللہ اب میری زندگی کو ایسا کر دیں، تو بات ہوگی. اس میں ایک چیز میں مزید ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ توفیق کی دعا بھی کرنی چاہیے، وہ پہلے کرنی چاہیے، لیکن عمل انجام دہی کے بعد، پورا ہونے کے بعد قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور وہ قبولیت کی دعا اس کو اگلے عمل کی طرف لے کر جائے گی. ابن قیم رحمہ اللہ غالباً وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک نیکی انسان کو دوسری نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ایک گناہ، اور اس کے وائس ورثہ بھی ہے کہ بھئی ایک گناہ دوسرے گناہ کو طرف لے کر جاتا ہے. تو جب ایک نیکی قبول ہو گئی آپ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلی نیکی کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نیکی قبول نہیں ہو رہی اور 4 دن بعد آپ کی عبادتوں میں خلل آ رہا ہے، وہ کنٹینیوٹی نہیں رہی، آپ تسلسل سے عبادت نہیں کر پا رہے، ڈپ آ رہا ہے، تو سوچیں جو 4 دن پہلے محنت کر لی، نیند بھی خراب کی، بھوک بھی برداشت کی، 10 کام کیے، اور وہ بھی کہیں ضائع تو نہیں ہو گئے ہیں. تو یہ ایک سبب ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ توفیق تو چاہیں ساتھ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کریں کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ قبول کر رہے ہیں، وہ چاہے بڑا عمل ہو چھوٹا عمل ہو، ہر عمل کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، چھوٹی سی دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بلکہ یہ شریعت کا پیغام بھی ہے رمضان کے تعلق سے، خاص طور پہ جو رمضان کے بعد ہم دعائیں دیتے ہیں عید کے موقع پر ایک دوسرے کو، کیا دعا ہے وہ؟ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یا تقبل اللہ منا ومنکم. اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ عبادتیں تو کر لیں، اب ان عبادتوں کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا دو. بالکل، یہ بھی ایک سبب واللہ عالم. میرا خیال ہے اب ان پہ کچھ جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو کچھ کرنے چاہیے وہ بس مختصر سے بتا دیتے ہیں
کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کے موٹیویشن کے ڈپ آنے میں باعث بنتی ہیں. شیخ زین آپ اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہم کھاتے بہت زیادہ ہیں رمضان میں جی. اور سوتے بہت زیادہ ہیں. میں نے نا اپنے ابھی گھر بھی والوں سے فرائی سوال کباب کیا کھانے تھا جا ابھی رہے ہیں. تھوڑے دن پہلے، رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے، روز جس دن شروع ہوا اسی دن میں نے سوال کیا آپ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ روزہ کھانے کے لیے رکھتے ہیں کہ بھوک کے لیے رکھتے ہیں؟ تو سب پہلے تو سوال ہی سمجھ نہیں آیا کسی کو. پھر میں نے دوبارہ میں کہا روزہ آپ رکھتے ہیں تو کس مقصد کے لیے رکھتے ہیں؟ کہ روزہ بھوک سے گزارا جائے کہ کھانے کی اشتہا میں گزارا جائے؟ کھانے کے لیے گزارا جائے. یدی شام ہوگی اور دسترخوان بچھے گا اور جناب بھر کے پکوڑے، کھائیں گے. سموسے اور جناب روح افزا اور ڈرنکس چل رہی ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت کی. تو اگر تو یہ مقصد ہے کہ جناب روزہ اس لیے رکھنا ہے اور اس پہ پھر جو عورتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے کچن میں رہ کر اور دیگر مسائل، تو بہرحال زیادہ کھانا یہ ایک سبب ہے کہ اور آج کے کھانے بھی وہ نہیں ہے نا. وہ نہیں ہے. اب آپ پروسیسڈ فوڈ کھا رہے ہیں، وہ سموسا بنا ہوا تیل میں تلا ہوا وہ آپ کھا رہے ہیں، میدے کے ٹینک پی آئٹمس رہے ہیں، شوگر لے رہے ہیں، یہ ساری اس سے سستی آ رہی ہے، اس سے ایسیڈیٹیز ہو رہی ہیں، اس سے پھر مزید سستی آ رہی ہے، مزید آپ کا دماغ سلو کام کر رہا ہے. اور زیادہ کھانے سے ویسے ہی ایک انسان جو ہے وہ یعنی سست ہو جاتا ہے، تو پھر عبادات میں بھی دل نہیں لگ رہا، پھر موٹیویشن ایک چیز کی ڈاؤن ہوتی ہے دوسری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. یعنی میں نے اس چیز کو دیکھا کہ جب تراویح پڑھاتے تھے تو مغرب کے بعد ہم زیادہ کھاتے نہیں تھے. اگر کھا لیا نا تو تراویح پڑھائی نہیں جائے گی. جب پیٹ بھرا ہوا ہے نا، پیٹ بھاری ہے تو آواز نہیں نکلے گی یا وہ ایکٹیونیس محسوس نہیں کریں گے. اب یہ دونوں طرح ہیں، یا تو میں نے کھا لیا پڑھ رہا ہوں تو پڑھا نہیں جائے گا، یا اس سے پہلے میں پڑھوں گا ہی نہیں کہ چلو اب لیٹ جاتے ہیں آرام کرتے ہیں، یا میں وہ خود ہی سستی محسوس کروں گا اپنی زندگی میں. تو لائف اسٹائل کے یعنی چینجز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر ہم رمضان کو فلی یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک اور بات بھی بتاؤں، کبھی کبھار کیا غلط کھانا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، یا کہہ لیجیے تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں کھانا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ٹائمنگ کبھی کبھار مسئلہ ہو جاتی ہے. یعنی ابھی روزہ کھلا، اگر ہم اس کو بریکس میں کر لیں نا، بھلے سموسے بھی کھائیں یا اور بھی چیزیں بھی جو ماشاءاللہ آج کل ہمارے یہاں رواج ہے وہ کھائیں، لیکن اس کو بھی اگر بریک ڈاؤن کر لیں کہ افطار کا روزہ کھولتے ہی یا تو نہ کھائیں یا کم مقدار میں کھا لیں، پھر نماز پڑھ لیں، پھر نماز کے بعد تھوڑا سا کھا لیں، تو اس سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اگر تو بالکل اس کو اپنی ڈائٹ سے ایلیمنیٹ کر دیں اور کچھ آئل فری آئٹمس کھائیں، گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں، یہ چیزیں کھائیں، پھر تو آپ دیکھیں کتنا فریش فیل کریں گے. لیکن اگر ٹائم میں بھی فرق کر لیں نا تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. جزاک اللہ خیر شیخ. میں چاہوں گا ہم اس کو اینڈ کریں، لیکن اس سے پہلے نا میں آپ دونوں سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، یعنی سیم سوال دونوں سے، کہ اگر ایک نصیحت آپ کرنا چاہیں کسی شخص کو جو ہماری یہ پوڈ کاسٹ سن رہے اور رمضان میں اس کے پلانس ہوتے بہت اچھے اور اب اس سے نہیں ہو پا رہی عبادت، ہم نے بات کر لی تفصیل میں، ایک نصیحت جو اس کے دماغ میں بیٹھ جائے تو شیخ مغیث. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، ٹھیک ہے نا. یہ عبادت امید لے کر آنی چاہیے آپ کی زندگی میں. جو 4-5 دن گزارے ہیں، آگے جو 25-24 دن گزارنے ہیں، ان کے اندر امید کے ساتھ عبادت ہو، اور اس امید کے ساتھ ہو کہ بھئی میری دعا، میری عبادت، میری نماز، روزہ اللہ ارحم الراحمین قبول کر رہا ہے. اگر اس سوچ کے ساتھ عبادت ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر زیادہ موٹیویشن پیدا ہو سکتی ہے. انسان کو لگ رہا ہے نا کہ میں کسی نتیجے پر پہنچ رہا ہوں، وہ ہے نا امام البانی رحمہ اللہ کا قول کہ آپ ٹھیک رستے پر، ہدایت پر آ جائیں، یہ کافی نہیں ہے، آپ اس رستے پر قائم رہ جائیں، یہ ہے. اور یہ امید کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. امید انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ وہ اندھیروں کے اندر بھی زندگی ڈھونڈ لیتا ہے. تو یہ تو ویسے ہی روشن دن ہے بھائی، رمضان کے دن ہے، روحانیت کے دن ہے، رحمت کے دن ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان کو اللہ رب العزت نے قید کر دیا ہے، بلکہ جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو سب سے دور قید کر رکھا ہے. تو پھر ہمارے لیے نا امیدی کیوں ہے؟ تو اس میں ڈپ نہیں آنا چاہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. افتخار آپ کسی سننے والے کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ نصیحتوں کی تو مجھے خود ضرورت ہے. بارک اللہ فیک. ایک نصیحت جو میری بھی کوشش رہے گی اور وہ بھی میں آگے دوسروں کو بتاؤں، وہ یہ کہ زندگی میں اگر ہم چینج اور کانسٹنٹ چینج چاہتے ہیں نا تو رات کی نماز کو لازم پکڑ لیں، قیام اللیل اور تہجد. اور یہ رمضان بیسٹ پریکٹس سیزن ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کا. سحری میں اٹھتے ہیں، رات کو تراویح بھلے پڑھ کے سوئے، سحری میں اٹھیں، سحری میں اٹھ کے وطر تب تک
ڈیلے کر سکتے ہیں وطر تب پڑھ لیں تاکہ ایک پریکٹس ہو اٹھ کے کچھ نہ کچھ نماز پڑھنے کی. اور 30 دن میں اگر ایک عادت ڈیولپ ہو گئی نا تو وہ پھر پورا سال چلے گی انشاءاللہ, یعنی بہت آسانی سے چلے گی. اور یہ رات کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک چیز کسی نے اپنی زندگی میں ایڈ آن کرنی ہو, پوری زندگی تبدیل کرنے کے, تو یہ ایک واحد عمل ہے جو میں کہتا ہوں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ علیکم بقیام اللیل, رات کی نماز کو لازم پکڑ لو, یہ گناہوں کا بھی کفارہ ہے, یہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے. اب آپ قیام اللیل کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ گناہوں سے بچ رہے ہوں گے. یہ نماز تہجد کی قیام اللیل آپ کو گناہوں سے روک رہی ہوگی. اور دوسرا اللہ کے قریب ہونے کا بھی سبب ہے. تو یہ اور یہ ظاہر ہے یہ تو آپ سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. دأب الصالحین من قبلکم, یہ بھی نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ وہ صالحین تب بنے جب انہوں نے یہ کام کیا. یا صالحین کی ایک نشانی, میں اگر اپنے آپ کو صالح لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو میں اس چیز کو لازم پکڑ لوں. بھائی یہ نصیحت اولاً میرے لیے ہے پہلے کہ میں بھی اس کو شامل کر لوں, کہ اس میں رمضان میں اس کو پریکٹس کر لوں اور آفٹر رمضان اس کو کیری آن رکھنے کی کوشش کروں. جزاک اللہ خیر شیخ, یہاں پہ ہم آج رکتے ہیں. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.